کہ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے جائز نہیں کہ رسول اللہ کو اذیت دو، بلکہ تمہارے لیے الٹا کیا لازم ہے کہ تم کیا کرو؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ یصلون کا مطلب جو ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ یبرکون، برکت کی دعا کرتے ہیں، آپ پر برکت کی دعا کرو، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا اللہم بارک علی محمد۔ بہرحال حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز کی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی ہے بیٹھا رہے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے، تب تک فرشتے اس پہ درود بھیجتے رہتے ہیں، یعنی عام انسانوں پر بھی، اور یوں کہتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما۔ تو فرشتے جب دعائے رحمت کرتے ہیں تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ان پر رحم فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن ابو طلحہ کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما رہا تھا۔ ہم نے عرض کیا آج آپ کے چہرے پر مسرت کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل تشریف لائے اور بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ کے لیے یہ بات خوشی کا باعث نہیں کہ آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور جو امتی ایک مرتبہ آپ کو سلام کہے میں اس کو 10 مرتبہ سلام کہوں۔ کوئی بھی دعا جب آپ کرتے ہیں اور کوئی ذکر کرتے ہیں تو اس کا اتنا اجر نہیں جتنا درود شریف کا ہے۔ ایک اور روایت ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے حصے میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجیں گے، 10 گناہ معاف کریں گے، 10 درجے بلند فرمائیں گے۔ 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند، 10 سٹیپس اوپر ہو گئے آپ۔ پھر اسی طرح ایک حدیث ہے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ طبرانی کی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے، آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ نے آپ کی روح قبض نہ کر لی، اتنی دیر لگا دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے بات بتائی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔ امت کا درود اور سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کے بارے میں نسائی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کے فرشتے زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں، یعنی ہماری ڈائریکٹ آواز نہیں آپ سنتے، فرشتے آپ کو پہنچاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو میلہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے رہو، تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب ہم نے کیا کیا اس کے برعکس کہ حضور کو خود بلا لیتے ہیں اپنے گھر اور پھر ان کو دیتے ہیں یہ لیں تحفہ آپ کے لیے جو ہم نے درود پڑھا،
اور ہمیں کیا سکھایا گیا؟ اللہم صلی علی محمد. ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یار. اللہ کو بیچ میں لاتے ہی نہیں. آپ پر سلام ہو، آپ پر درود ہو اللہ کے رسول. یہ اس کا مطلب بنتا ہے. بہت سے لوگ جھگڑا کرتے ہیں یہ کیوں نہ پڑھے. آپ ذرا دیکھیں نا، ایک ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کتنا جامع درود. اور دوسرا جو ہم نے ہر وقت اپنے زبان پہ رکھا ہوا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کیا ہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود اور سلام کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں کر سکتے. ہم خود دے سکتے ہیں، آپ کو پکڑا سکتے ہیں؟ نہیں. ہم پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں. تو ہمیں کیا طریقہ سکھایا کہ کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرو، دعا کرو کہ یا اللہ آپ یہ تحفہ ہمارا ان تک پہنچا دیں اور آپ یہ رحمتیں ان پر نچھاور کریں. کون سا طریقہ زیادہ احسن ہے؟ ایک یہ کہنا کہ آپ پر ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ پر ہو بس. کیسے ہو، کون کرے، کیا، کچھ بھی نہیں. اور خیر بھی سیلف میڈ، خود ساختہ. ایک چیز کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلیقہ سکھایا، کیونکہ صحابہ کرام نے کہا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سلام کا طریقہ تو سکھا دیا، صلات کا طریقہ بھی سکھا دیا. اور سلام کا طریقہ کیا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ ہے سلام کا طریقہ جو نماز کا ایک لازمی حصہ ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تشہد کے بغیر. تو اس کے بعد پھر یہ بھی رکھا گیا کہ صلاۃ ایسے اللہم صلی علی محمد and so on. بہرحال پھر بات یہ ہے کہ درود شریف جنک دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. جب ہم دعا کے شروع میں پڑھتے ہیں تو اس سے دعا قبول ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی شریک تھے. میں دعا کے لیے بیٹھا تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اللہ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے. دوبارہ فرمایا اللہ سے مانگو دیے جاؤ گے. یہ ہے اصل طریقہ دعا مانگنے. پہلے کیا؟ جیسے آپ کی مصنون دعاؤں کے شروع میں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ، اور اس کے بعد تھوڑا سا درود شریف، پھر اس کے بعد دعا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دعا حمد و ثنا اور درود سے کوٹ ہو جاتی، لپیٹ دی جاتی، ایک ایسی سٹیمپ لگ جاتی کہ جو ڈائریکٹ پہنچتی ہے. پھر راستے میں وہ خط بے رنگ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ درود شریف تو نہیں ہٹائیں گے اس سے، اس کے ساتھ چپک گئی نا، لگ گئی. درود شریف رد نہیں ہوتا. اور پھر 10 رحمتیں بھی آتی ہیں. جب آپ نے پہلے درود شریف پڑھ لیا تو آپ نے کیا کیا؟ محفوظ کر لی دعا. اب وہ قبول ہوگا تو ساتھ آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے گی. آپ نے ایک ایسا ذریعہ اختیار کیا کہ جس سے اس کی قبولیت میں مشکل نہ ہوگی. پھر اسی طرح حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، نماز پڑھی، اللہ سے مغفرت کی، اس کی رحمت کا سوال کرنے لگا. آپ نے فرمایا اے نمازی تو نے جلدی کی، جب نماز پڑھ چکو تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو جیسا کہ حق ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اس سے دعا کرو. یہ ایک ادب سکھایا گیا ہم کو. کئی لوگ ہوتے ہیں ڈائریکٹ بس شروع کر دیتے ہیں، نہیں، پہلے اللہ کی حمد و ثنا پھر درود شریف. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں. جہاں اللہ کی 10 رحمتیں آتی ہیں وہاں فرشتے بھی دعائیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. اب جو چاہے کم پڑھے، جو چاہے زیادہ پڑھے. اور پھر اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے جو میرے استاد نے مجھے سنائی، پھر مجھے لگا جیسے پتہ نہیں دنیا کی کتنی بڑی نعمت مل گئی. مسلم احمد کی یہ روایت ہے، حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ یعنی جب میں دعا مانگتا ہوں کتنا وقت درود شریف میں لگاؤں؟
آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے. میں نے عرض کیا 1/4 ایک چوتھائی. آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا آدھا وقت. آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اگر تو اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے. میں نے کہا 2/3. آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کیا اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے مقرر کرتا ہوں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا. خصوصاً اس وقت جب کوئی ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتی کیا دعا کریں کیا نہ کریں, کیا مانگے کیا نہ مانگے. کوئی چیز گم ہو جاتی ہے, کوئی بری خبر آپ سن بیٹھتے ہیں, کوئی آپ کو ستانے لگتا ہے, کوئی چیز ہو, غصہ آ جائے, فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. سب غموں کا حل ہے. 10 رحمتیں جو آنے لگ جائیں گی. ہم کیوں نہیں پڑھتا اتنا لمبا ہے کون پڑھے. اور کچھ نہیں, زیادہ ہی دل ڈوبا ہوا پریشانی میں تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یہی پڑھنا شروع کر دیں. اور یہ تو تھا نا درود بھیجنے والے کی فضیلت, اور نہ جو پڑھے اس کی کیا شامت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے. سب سے زیادہ بخیل ہے وہ انسان, اسے بخیل کہا گیا. ایک اور روایت میں آتا ہے لوگوں میں سے بخیل ترین آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رسوا ہوا وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے, ذلیل ہوا وہ آدمی, رغم انف رجل کے لفظ آتے ہیں عربی میں, کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے, وہ ذلیل ہوا. رسوا ہوا وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا. رسوا ہوا وہ آدمی جس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہوا. ان تینوں کے لیے رسوائی کی بات کی گئی. اور یہ بات آپ نے اس وقت فرمائی تھی جب آپ ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے اور ہر سیڑھی پہ آمین 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 کہا. جبریل نے دعا کی اور آپ نے آمین کہی. تو قبول کرنے والا پھر کون ہے؟ اللہ. کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اگر کسی مجلس میں اللہ کا ذکر اور رسول کریم پر درود نہ بھیجا جائے تو مجلس والے نقصان میں ہیں. اسی لیے آپ کو پتا جب میں آتی ہوں تو لیسن شروع کرتی ہوں تو کیا کہتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد, یعنی اس کے بعد ہے باقی سب باتیں. سب سے پہلے یہ بات. تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ میری عادت ہے تو یہ میری عادت ہے, نہیں, یہ ایک مجلس کی ضرورت ہے. شاید باقی مجلس میں ہم کوئی ایسی بات نہ کر پائیں اور ہماری مجلس اس کے بغیر ہی ختم ہو جائے. یہ سب سے مختصر حمد و ثنا اور درود ہے. نحمدہ اس کی حمد کر, ونصلی علی رسولہ الکریم. کتنا چھوٹا, 2 لفظ ہیں, بہت جامع. پھر ایسے لگتا ہے نا جب میں اس کو پڑھتی ہوں خود اپنے محسوس کرتی جیسے میرا راستہ کھل گیا, دروازہ کھول دیا میں نے. میری اپنی یہ فیلنگ ہوتی اب میرے لیے آسانی ہو گئی, اب میں آرام سے آگے بڑھ جاؤں گی. اور یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی کوئی کتاب ان الفاظ کے بغیر نہیں ہوتی. شروع ہو کرتے اسی سے شروع کرتے ہیں. پھر اسی طرح خطبے, تقاریر, ان سب چیزوں میں ایک مسلمانوں کی روایت رہی. آج ماڈرنزم کے